السلام علیکم. جیسا کہ میں نے پچھلے ویڈیو کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کیسا پیدا ہوئے، اس کے بعد پھر جو ہے ان کی ماں حاجرہ علیہ السلام مکہ چلے گئیں، ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے آئے، وہ میں نے واقعہ بیان کیا. یہاں دوسرے بیٹے جو کہ سارہ علیہ السلام سے جو پیدا ہوتے ہیں ان کے بارے میں کچھ باتیں بتانے والا ہوں. جیسا کہ قرآن کی آیت ہے، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو سورہ ہود ہے، چیپٹر نمبر 11 آیت نمبر 69 to 73. اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بشارت دیتا ہے، جو خوشخبری دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اور سارہ علیہ السلام کو، اس کا ذکر ہے. اسی طریقے سے سورہ الحجر ہے، چیپٹر نمبر 15 آیت نمبر 51 to 56، اور بہت سی جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے. میں ترجمہ پڑھتے ہوئے آپ کو سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہو جائے گا. اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا، اور انہوں نے بھی جو ہے سلام کہا. یعنی فرشتے آئے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں کہ یہ فرشتے ہیں، وہ آ کے جو ہے سلام کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے انسان ہیں اور یہ مہمان آئے ہوئے ہیں. ابھی تھوڑی دیر ہی ٹھہرے تھے کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے. امیڈیٹلی، کیونکہ اتنے مہمان نواز تھے کہ امیڈیٹلی جو ہے وہ جا کے ایک بھنا ہوا بچڑا امیڈیٹلی ان کے پاس جو ہے کھانے کے لیے تیار کر کے لے کے آیا. جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے، یعنی وہ جو ہے فرشتے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ انسان کھاتا ہے، جانور کھاتا ہے، مگر جو ہے فرشتے نہیں کھاتے. ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ وہ فرشتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جیسے ہی انہوں نے پیش کیا تو جو ہے انہوں نے کھانے سے منع کر دیا، یا ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا، کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا. جیسے کہ کسی کے سامنے اگر کھانا پیش کرتے ہیں تو وہ جو ہے کچھ ہاتھ بڑھا کے کچھ کھاتے ہیں. اب یہ دیکھنے کے بعد جو ہے تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا. اب تھوڑا سا جو ہے ڈرنے لگے ابراہیم علیہ السلام کہ ایک تو یہ کھا نہیں رہے، اور دوسری طرف یہ اجنبی لوگ ہیں، یہ کیوں نہیں کھا رہے، ہو سکتا ہے کہ شاید ہمیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہوں. اس طریقے سے ایک بات آتی ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، اور جیسے ہی ان کا چہرے کا امپریشن دیکھا ابراہیم علیہ السلام کے، تو امیڈیٹلی جو ہے فرشتوں نے کہا کہ آپ جو ہے بالکل نہ ڈریے، ہم قوم لوط کی طرف ان کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. ہم جو آئے ہیں، مین مقصد ہمارا جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم، جہاں پر ہومو سیکشولیٹی جو ہے زیادہ بڑھ گئی تھی کہ مرد سے جو ہے غلط کام کرتے تھے، تو ان کو عذاب دینے کے لیے جو ہے ہم آئے ہیں. اور جو ہے ہم ایسا کہ آن دی وے میں جو ہے ہم آپ کو ایک بشارت دے کے، خوشخبری دے کے جانے والے ہیں. اور جیسے ہی جو ہے دیکھتے ہیں کہ اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی، جیسے ہی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آنے والا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی جو وائف ہے سارہ علیہ السلام کافی خوش ہو گئے اور وہ ہنسنے لگی. اس وجہ سے کہ کیونکہ اتنے جو ہے زیادہ گزرے قوم تھی کہ اتنا گندا اور برے کام کرتا تھا، کیونکہ سارہ علیہ السلام جو ہے پیغمبر کی وائف ہیں، تو ان کے اندر بھی جو ہے وہ تکلیف تھی. جب انہوں نے سنا کہ اس کو جو ہے عذاب آنے والا ہے، تو ایک طرف سے جو ہے ان کے اندر جو ہے خوشی پیدا ہو گئی، جو کہ بازو کھڑی ہوئی تھی. جو کہ عرب کا جو ہے کلچر تھا کہ جیسے مہمان آتے تھے تو مہمان کو کھانا رکھ کے تھوڑا سا جو ہے دروازوں کی طرف جا کے کھڑے ہو جاتے تھے. ایک زمانے تک ہمارے پاس بھی وہ کلچر تھا کہ مہمانوں کو کھانا کھلانے کے بعد تھوڑا سا جو عورتیں جو ہے تھوڑا سا دروازے کی طرف کھڑے ہوتے اور ان کو پوچھتے رہتے کہ کیا چاہیے وغیرہ. تو وہ اس طریقے سے کھڑی رہی، اور جو ہے ہنس پڑی. تو ہم نے اسحاق کو اور اس کی اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. اور جیسے ہی فرشتے جو ہے دیکھے کہ حضرت سارہ علیہ السلام ہنس رہے ہیں، تو فرشتے جو ہے ان کی طرف دیکھ کے جو ہے کہتے ہیں کہ تمہیں جو ہے اولاد ہونے والی ہے، یعنی اسحاق، اور اسحاق کے بعد جو ہے ان کی اولاد یعنی یعقوب جو ہے ہونے والی ہے. اس کی خوشخبری انہوں نے دی. اس کے جواب میں جو ہے اس نے کہا، یعنی حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ ہائے میری کم بختی، میرے ہاں بچہ کیسا ہوگا. ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ جس وقت یہ میسیج لے کے آتے ہیں اس وقت ان کی ایج، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ایج more than 86 ہو جاتی ہے.
اور سارا علیہ السلام بھی جو ہے کافی بوڑھی ہو جاتی ہیں، ان کی بھی ایج ہو جاتی ہے اور بانجھ ہو جاتی ہیں، بانجھ کے معنی انفرٹائل، اور جو ہے میرے یہاں بچہ ہوگا، میں تو بوڑھیا ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہوئے. تو یہ جو ہے ایک خوشی سے بھی ہے اور ایک تعجب سے بھی جو ہے ریپلائی کرتے ہیں فرشتوں کو. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. انہوں نے جو ہے کہا کہ یہ تو عجیب بات کہہ رہے ہیں آپ کہ ہمیں اولاد ہوگی. انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کی قدرت پر تم کو تعجب ہے؟ ارے عجیب بات کیا ہے؟ فرشتہ نے کہا کہ یہ تو تعجب کرنے والی بات تھوڑی نہ ہے، یہ تو اللہ کی قدرت ہے. اے اہل بیت، یہ اللہ کہتا ہے کہ تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں. یعنی جو ہے فرشتے کہتے ہیں کہ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں، وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے. تو الگ الگ قرآن کے آیتوں میں تھوڑے بہت چینجز کے ساتھ یہی ساری چیزیں جو ہے آئے ہیں. بہت سے ریفرنسز ہیں آپ جو قرآن میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے تقریباً حضرت سارہ علیہ السلام کو جو پیدا ہوئے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان سے 13 سال کے بعد 13 ایئرز کے بعد جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. صرف اسحاق علیہ السلام میں نہیں بلکہ اسحاق علیہ السلام کے بعد جو پیدا ہونے والے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی بھی جو ہے بشارت جو ہے، پوتی کی بھی جو ہے بشارت جو ہے یہاں پر فرشتے نے دے دی. اور بعد میں جو ہے فرشتے چلے جاتے ہیں اور بعد میں جو واقعہ ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب ہوتی ہے، وہ ساری جو چیزیں جو ہے آتی ہیں. تو یہاں پر جو ہے اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بہت ہی تعریف کے ساتھ جو ہے کئی جگہ پہ فرماتا ہے. اس کے بعد میں جو ہے بیت اللہ جو ہے اللہ کا جو گھر ہے، اس کی تعمیر کے بارے میں جو ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے، سورہ حج ہے چیپٹر نمبر 22 آیت نمبر 26-27 میں، کہ اسماعیل علیہ السلام اور جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام مل کے جو خانہ کعبہ کی جو پہلی مرتبہ جو تعمیر کرتے ہیں. حالانکہ وہ جگہ جو مقدس جو ہے آدم علیہ السلام سے تھی، مگر سب سے پہلی مرتبہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے اس کو بنتے ہیں، جس کے بارے میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو سورہ الحج ہے چیپٹر نمبر 22 آیت نمبر 26-27 کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں. میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں. اور یہ وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اور طواف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرو، اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے اونٹوں پر جو دور دراز راستوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کنڈیشن یہ رکھا کہ میرے لیے جو ہے ایک گھر تعمیر کرو، یعنی جو کعبہ ہے بیت اللہ جو ہے تعمیر کرو، اور اللہ کے سوا وہاں پر نہیں کہیں بھی جو ہے کسی کی بھی جو ہے شرک نہیں کرنا ہے، اور اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت نہیں کرنا ہے، اور وہاں پر طواف اور رکوع وغیرہ ہوگا، یعنی اس کا طواف اور جو ہے وہاں پر نماز وغیرہ ہوگا. اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے، سورہ آل عمران ہے چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 96-97 کے اندر، پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہاں کے لیے موجب ہدایت. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہو اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق فرض ہے کہ جو اس کے گھر تک جانے کا جو ہے مقدور رکھیں وہ اس کا حج کریں، اور جو اس کے حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسحاق علیہ السلام کو جیسے بننے کے لیے کہتا ہے، تو دعائیں پڑھتے ہوئے اللہ سے مغفرت مانگتے ہوئے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے خانہ کعبہ جو ہے بننا شروع کر دیتے ہیں. تو اس وقت میں جو ہے جب اونچائی تک پہنچتے ہیں تو ایک پتھر کی ضرورت پڑتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک پتھر لے کے آؤ، اس پتھر پہ کھڑے ہو کے ہم جو ہے اور جو ہے بیت اللہ ہم بنیں گے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے پتھر لاتے ہی ہیں، اتنے میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آلریڈی ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی جو ہے تعمیر شروع کر دیتے ہیں. تب وہ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ پتھر آپ کو کہاں سے آیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے جو جبرائیل نے جو ہے مجھے جو ہے لا کے دی. تو یہ جو واقعہ بھی جو ہے اس کے بعد جو ہے پیش آتا ہے، جو کہ قرآن کے اندر کئی مقامات میں آتا ہے. تو جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے جس پتھر پہ بن رہے تھے، تو وہ جو ہے ایک زمانے تک جو ہے کعبے سے لگا ہوا تھا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے تک بھی وہ کعبے سے لگا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے انہوں نے کیا کیا، اس کو الگ کیا اور تھوڑا سا دور رکھا تاکہ طواف کرنے والوں کو جو ہے وہاں پر جو ہے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ہی خواہش تھی کہ لوگ وہاں پر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے قبول کر لیا، جو کہ سورہ البقرہ ہے چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 125 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور حکم دیا گیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوتے ہیں اس کو نماز کی جگہ بنا لو۔ تو یہ جو ہے چیزیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو جگہ نماز پڑھ، جو لوگ آج بھی جو ہے طواف اور عمرہ کے لیے جو ہے اور حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر کمپلسری جو ہے نماز پڑھنا پڑتا ہے۔ اور یہی انہی کی دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جو ہے سورہ القصص کے اندر چیپٹر میں 28 آیت نمبر 57 کے اندر جو ہے وہ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بتاتا ہے، کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل پہنچائے جاتے ہیں اور یہ رزق ہماری طرف سے ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کی جو پھل ہیں، جو فروٹس ہیں، جو رزق ہے وہ وہاں پر ملتا ہے، مکے کے اندر ملتا ہے، حالانکہ وہاں پر کھجور کے علاوہ کوئی کاشت نہیں۔ اس کے باوجود جو ہے وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے کہ بڑی مقدار میں جو ہے ہر قسم کے پھل، فروٹس، ویجیٹیبل، ہر چیز جو بھی چاہتے ہیں وہاں پر ملتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے دعا ہے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو وفات ہے تقریباً جو ہے تفاسیر کے اندر آتی ہے کہ 125 ایئرس کے قریب جو ہے وہ زندہ رہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے کچھ جگہ پہ آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے 175 ایئرس میں جو ہے ان کا انتقال ہو جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور حضرت سارہ علیہ السلام کا جو ہے 127 ایئرس کے بعد جو ہے ان کی فوت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے 2 نکاح کرتے ہیں، 2 عورتوں سے نکاح کرتے ہیں، جن کی جو ہے اس کے بعد اور بھی اولاد ہوتے ہیں، جس میں جو ہے خنوطورہ بول کے جو ہے ایک جو ہے عورت سے ان کے نکاح ہوتا ہے، تو ان سے بھی کئی جو ہے بعد میں جو ہے بچے وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں اور جگہ پہ الگ الگ انداز میں الگ الگ طریقے سے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے، اسحاق علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے۔ اس کے بعد کی جو فیملی ہے اس کے بعد جو پروفٹس آئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اسحاق علیہ السلام کی جو ہے جو جنریشن ہے اس سے آئی ہے، یا نہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد مطلب بہت بعد جو ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہے جو کہ ایز اے پروفٹ بنے ہیں، ورنہ اسماعیل علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی پروفٹ نہیں۔ اسحاق علیہ السلام کے جو بچے ہیں، اس کے بعد یعقوب، پھر یوسف علیہ السلام، ایسا جو بھی ہے پروفٹس، میں نے کافی پروفٹس کے جو ہے میں نے جو ہے اسٹوریز بھی ڈالی ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام سے آتے ہیں، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تک بھی جو ہے اسحاق علیہ السلام کی جو ہے اولاد میں ہی سے ہی آتے ہیں۔ تو یہ پوری جو فیملی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو قبول کر لیا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے جو ہے ان کو قبول کر لیا، ان کے اولاد کے لیے بھی وہ دعا کرتے تھے۔ اس سے بہت سے لیسنز ہیں جو ہمیں ملتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی توحید کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کی صبر کے تعلق سے، اور جو دعوت کا جو طریقہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، چاہے وہ باپ کے پاس ہو، قوم کے پاس ہو، چاہے اولاد کے پاس ہو، چاہے بیوی کے پاس ہو، اس کے علاوہ جو خدا کا شکر ہے، اس کے بعد میں جو ہے جو جد و جہد ہے، اور جو ہے ہجرت، یعنی اگر یہاں پر لوگ نہیں مان رہے تو وہاں پر جا کے لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو پھر جو ہے اولاد کے خاندان کے لیے دعائیں، انہی کی خاندان کی جو دعا ہے جو آج تک جو ہے پیغمبر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے آئے ہیں۔ تو ان سے ہمیں بہت لیسنس ملتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے چیپٹر سے، کیونکہ کافی بہت ڈیٹیل ہے، بہت سی چیزیں اور بھی ہیں جس کے اندر مجھے بتانا ہے، مگر وقت کی کمی ہے، گنجائش ہے، اور بھی کئی پروفٹس کے بارے میں شارٹ جو ہے ویڈیوز میں بنانا چاہتا ہوں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو قبول فرمائے، کہنے سننے کو بھی قبول فرمائے، اور جو کوالٹیز جو ہے پیغمبروں کے ہیں وہ ہمارے اندر لائیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ خود بھی جو ہے قرآن پڑھیں، آپ خود جو ہے حدیثیں اٹھائیں، اور جو ہے اسٹوریز آف پروفٹس جو ملتے ہیں، اوتھینٹک بکس ہیں، اس کو آپ پڑھیں، تاکہ جو ہے آپ اپنے بچوں کو بھی جو ہے اس کے بارے میں سمجھا سکیں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں خاتمہ فرمائے۔